या रसूलुल्लाह पुकारना मदद की कैसा है। ठीक है था भाई। آپ تو خالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد تو نہیں مانگتے نا, آپ تو پوری بات کریں نا, کس کس سے مدد مانگنا جائز ہے. ارے یار پہلے میرے پاس پہلے آقا کریم آتے ہیں نا, اس کے بعد ابھی آئے گا. بات کرو نہیں, آپ تو ہر امتی آپ تو سب امتی سے مدد مانگنا جائز سمجھتے ہیں نا, آپ تو خالی اللہ سے تو تھوڑی مدد مانگتے ہیں. پہلے بات پہلے کرو کہ آقا کریم آتے ہیں, پہلے آقا میں کریم کسی سے مدد مانگنا جائز ہے, ٹھیک ہے, ہاں دوسرے بندے سے میں آپ سے مدد مانگوں گا تو جائز ہے. ایک بار رکنا مت. آقا کریم صلی اللہ تعالی سب جسٹیفائی کرو گے جو آپ کے فرقے کے عقائد ہیں. کلیئر ہو جائے گا تھا تو یعنی سب کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. پہلے آقا آتے ہیں نا, کیسے کلیئر ہو جائے گا بھائی, آپ کسی امتی سے غائب سے مدد مانگ رہے یعنی ہیں, آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے مدد طلب جائز ہے. غائب میں مدد مانگنا نہیں ناجائز ہے, یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. پہلے آقا کریم آتے ہیں نا, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, میں ٹاپک رکھ رہا ہوں یہی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے مدد طلب کرنا جائز ہے یا نہیں, ہم اس پر بات کر لیں گے. پہلے آقا, اس کے بعد ہی کوئی آتا ہے کہ آقا کے سب نبی پاک امتی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے, ہیں. نہیں مانگنی چاہیے. جی جی ٹھیک ہے, پہلے میں وہ کیا ہے کیا نہیں وہ بات کی بات ہے, میں ٹاپک ڈیسائیڈ کر رہی یار. ہاں یہی ٹاپک ہے نا, چلو آپ آگے بڑھو نا, کیا ہے اس میں سے کیا نکالنا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے مدد طلب, ٹھیک ہے. غائب میں مدد مانگیں گے تو وہ شرک ہوگا. ارے ٹھیک ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے موجود ہیں تو آپ ضرور مدد مانگیں گے, بلکہ ہر مسلمان کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یار ابھی تو میں کچھ بول رہا. تو یا رسول اللہ پکارنا مدد کے لیے, یہ بقول آپ کے غیب میں شرک ہے. آپ نے ایک قید لگا, یاد رہے آپ نے ایک قید لگا. ہاں میں نے بتا دیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب میں مدد نہیں مانگنی چاہیے. نہیں مانگنی چاہیے, آپ نے ایک قید لگا دیا, یاد رہے. چلے تو میں چند شرائط پڑھوں گا, اس کے ماتحت ہماری باتیں ہوں. آپ تو پورا مناظرہ کرنے کے چکر میں وہی آپ اس ہاں بھائی دیکھیں, پہلی چیز بتا دوں میں آپ کو, بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا بالکل بھی, ٹھیک ہے, ورنہ میں کک کر دوں گا. بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا, جب آپ کی ٹرم آئے گی تب بولنا. بھائی آپ کک نہیں کریں گے, آپ مجھے بتا دیجیے گا, میں خود چلا جاؤں گا. آپ اتنی تکلیف آپ بالکل چپ ہو جائیں, بالکل چپ ہو جائیں, بیچ میں نہ بولیں. ٹھیک ہے بات کرو یار, کون بات کر رہے؟ معاذ بول. میں یہ کہہ رہا تھا صاحب بھائی کہ کئی شرائط ہے وہ میں پڑھ لوں. پڑھو بھائی پڑھو. میری تو کوئی شرائط نہیں, آپ کی شرائط ہے, پڑھو. آپ کی کوئی شرائط نہیں ہے نا؟ کیا شرائط ہے بھائی, جب میں آپ سے جو سوال پوچھوں گا آپ بتا دیجیے گا, بس کیا شرائط ہوگی. اچھا, آپ یہاں پہ سوال جواب کرنے ہیں یا ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں؟ ڈیبیٹ. آپ اس بات پہ جسٹیفائی کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب میں مدد مانگنا یہ جسٹیفائی کرنے, میں آپ سے کہہ رہا تھا بھائی آپ یہاں پہ ماننا ڈیبیٹ چاہیے. کرنے یا سوال جواب کرنے آئے ہیں؟ بھائی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں آپ سے کوشچن ہی کر رہا ہوں. آپ ہمیں استاد مان رہے ہیں؟ حضرت علی کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے. تو آپ بھی, اگر میں آپ سے کوئی اچھی بات سیکھتا ہوں تو آپ ہمیں استاد مان رہے ہو؟ مان لیا بھائی, مان لیا معاذ بھائی, مان لیا استاد. میں مانتا ہوں آپ کو استاد ہے بھائی, لیکن میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی ہر بات سے ایگری کرتا ہوں. آپ کی کسی مطلب غلط نظریے سے بھی میں ایگری کرتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں. آپ کو صحیح اور غلط کیسے پتا چلے گا جبکہ آپ کو علم نہیں ہے, ہم آپ کو استاد. بھائی اللہ نے عقل دی ہے نا, ہر انسان کے پاس عقل ہے نا, تو اللہ سوچنے کی طاقت دی ہے نا. بھائی میں پراپر مدرسے والی بات کر رہا ہوں کہ میں مدرسے سے ڈگریاں شگریاں نہیں لی ہوئی. وہ آپ لوگوں نے لی ہوں گی لیکن میرے پاس نہیں. ٹھیک ہے, بات ادھر ادھر نہیں لے جائیں تو اور یار چلو خلی کرو نا, کیا بھائی ہر بات میں بحث کرنے شروع ہو جاتے ہیں. موسیٰ بھائی انہوں نے ہمیں, چلو یار بات شروع کرو نا, آپ موسیٰ بھائی سب کو ثابت کر دو. ارے رکو یار, کہ انہوں نے ہمیں سب کو کیا بولا ہے, استاد مان لیا ہے. تب یاد ایک چیز یاد رہتا, اس چیز میں آپ کو علم نہ ہو, ٹھیک ہے, آپ اس چیز میں بحث نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. آپ سوال کریں گے, ہم جواب دیں گے, ہم بھی کچھ آپ سے سوال کریں گے, آپ کو بھی جواب دینا ہوگا. یاد ہے, ٹھیک ہے, چلو بات کو آگے چلو. ٹھیک ہے, منظور ہے یہ؟ ہاں تو ٹھیک ہے بھائی, اس میں میں لکھ کے دوں کیا منظور ہے, یہ کیا ہے. اتنی بحثوں کو چھوڑو, بس سیدھا بات کرو. چلے ٹھیک ہے,
تو میں وہ کیا مولویوں کی طرح بحث کرنے سے پہلے آدھا گھنٹہ یہ اسی بات پہ ڈیبیٹ کرتے رہو کہ ہاں یہ شرائط مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مانتا، تو کہتے ہیں اچھا یہ مانو، وہ کہتا نہیں مانتا، پھر یہ مان لو، اچھا مان لیا، آدھا گھنٹہ اسی میں ضائع کرو، شرائطی ایسی چیز ہے سیدھا کہ بات تم کرو۔ لوگوں کو باندھ کے رکھتی ہے۔ دیکھیں بنا رول کے کوئی کام اگر نہیں ہوتے آپ بڑا نے بھائی، ٹھیک ہے؟ مناظرہ کرنا ہے تو آپ کسی عالم جو سے بنا کریں۔ رول کے کوئی کام کرتے ہیں وہ ہوتے جاہل، ٹھیک؟ اور بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم آپ لوگ نے مناظرہ کرنا ہے، آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو آپ کسی عالم کو پکڑیں، اس کے ساتھ مناظرہ کریں۔ ارے تو ہم پکڑتے ہیں نا، کوئی آپ نے آتا یہ کہا تھا کہ میں اس بات کو جسٹیفائی کروں گا، آپ آئیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب میں مدد مانگنا جائز ہے اور مانگنی چاہیے، آپ کو شاید یاد تو ہو میں نے کہ کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، آپ جسٹیفائی کریں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا جب ہماری میٹ پر آخری بار بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو چیلنج دیا تھا کہ حضور مدد طلب پر ڈیبیٹ ہوگی ہماری، نہ کہ میں نے یہ بولا تھا ڈسکشن۔ اور یہاں پہ میں گواہ ہے عادل بھائی ذرا مائک کھول کے ٹھیک بتائیں۔ ہے آپ ثابت کریں نا، میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نہیں کہا، آپ نے کہا تھا میں ثابت کروں گا، تو آپ کریں۔ یا رسول اللہ یا نبی اللہ حبیبی وقربتنی فی اقتدائی حضرتنی اسی پر بحث ہوگی۔ جی بے شک عادل بھائی، تو پہلے میرا طاہا سے سوال ہے کہ طاہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی حضور پاک آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ کیا حکم لگے گا؟ آپ کے نزدیک کیا ہے وہ؟ ناجائز ہے اور نہیں کرنا چاہیے، ارے نبی حکم صلی اللہ کیا علیہ وسلم کی لگے گا؟ تعلیمات کے خلاف ہے۔ حکم کیا لگے گا؟ حکم یار اچھی بات نہیں ہے، مطلب شرک کی کیٹیگری میں آئے گا، وہ کون سی کیٹیگری میں آئے گا؟ شرک کی کیٹیگری میں۔ شرک کی کتنی کیٹیگری ہوتی ہے؟ آپ اللہ کے علاوہ آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہیں تو وہ شرک کہلائے گا نا، کیا کہلائے گا وہ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز ہے تو آپ اس کو جسٹیفائی کریں نا۔ رسول اللہ مدد۔ میں سن رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ دعویٰ کیا، آپ نے حکم لگا دیا اگر کوئی حضور پاک آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو یہ شرک ہو گیا، یعنی جی ظاہر ہے۔ وہ باقول آپ کے اس نے وہ مشرک ہو گیا، وہ اسلام دائرے سے خارج ہو گیا۔ نہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا، لیکن ایک منٹ، میری بات، لیکن ہے تو گمراہی ہے نا، ایون کہ ایک منٹ، شرک جو کرتا ہے وہ اسلام دائرے سے خارج نہیں ہوتا؟ جی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اچھا میں نے وہ بات بولی تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ نہیں ایسا بات نہیں ہے؟ یار دیکھو، میں اگر کوئی بندہ مطلب اللہ کو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دعائیں مانگ رہا ہے اور سب حاجات کا سمجھ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حج کو حق سب کچھ دیں گے، اللہ یا کے رسول اللہ میری مدد کیجیے۔ تو میں نے کیا بولا؟ میں تو آپ ہی کے وہ بعد بندہ کافر ہے۔ بول رہا تھا بس، جی میں وہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ میں آپ ہی کے بعد ریپیٹ کر رہا تھا، اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، یعنی اسلام دائرے سے خارج ہو جاتا ہے باقول آپ کے، جی مشرک ہو جائے گا۔ تو وہی اسلام دائرے سے خارج ہو جائے گا نا، خلاص وہ جی مسلمان نہیں مشرک ہو جائے گا۔ جی مسلم ہو جائے گا۔ یا تو رسول چھوڑے ہم اللہ میرے سارے گناہ اگر وہ معاف توبہ کرے گا تو دوبارہ، اگر توبہ کرے گا تو دوبارہ اللہ اس کو معاف کرے گا۔ وہ توبہ کرے گا وہ بات کی بات ہے۔ اب میں زیادہ دور نہیں جاتا، ایک حدیث سے ڈائریکٹ اس حدیث پہ آ کے بات کر لیتا ہوں آپ سے۔ امان یا کوئی ہے تو وہ حدیث ذرا شیئر کرے اسکرین پر، بتا۔ وہ حدیث نکال ہم لوگ کی سب سے تگڑی۔ مالک ادا ہم لوگوں کی سب سے تگڑی، ہر فرقے نے اپنی اپنی حدیثیں ڈیوائیڈ کی ہیں۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، ہر فرقے نے اپنی اپنی حدیثیں ڈیوائیڈ کری ہیں، یعنی کہ آپ رسول اللہ کی حدیث نہیں اپنے مانتے؟ مطلب کی حدیثیں لیتے ہیں نا، چاہے وہ ضعیف بھی ہو تو اپنے مقصد کے لیے use ارے کرتے ہیں تو اس کو۔ بھائی آپ یہ ثابت کریں گے نا اسے ضعیف، آپ نے پہلے کیسے بول دیا کہ ہر فرقے کی حدیثیں الگ ہیں؟ ارے یہاں نبی کریم کی حدیث نہیں مانتے اسے؟ انیک، اچھا جی؟ انیک ذرا وہ حدیث نبی کی، حدیث رسول اللہ کی ہوتی ہیں یا فرقے کی ہوتی ہیں؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، لیکن ہر فرقہ اپنے طریقے سے یوز کرتا ہے اس کو، مطلب تو آپ ثابت کریں گے نا اس کو فرقی ہے، مطلب وہ حدیث۔ اچھا چلو یار حدیث نکالو نا اور اس میں سے وہ کیا کہتے ہیں، میوٹ کر لو، 20 پڑھا جا رہا ہے، پڑھو نہیں
انیک بھائی بلیک اسکرین دکھ رہی ہے بلیک. یہ حدیث آپ بلیک ٹرین ہو گیا. اب دیکھیے اب دکھ رہا نیٹ ورک ٹھیک کر رہے تھے. اب دکھ رہا نہیں نہیں دکھ رہی. پھر سے شیئر کر رہے تو دکھے گا. ارے مین بات میرا وائی فائی چل. ہاں اب دکھ رہا ہے. جی جی دکھ رہی. کتاب المصنف ابن ابی شیبہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی یعنی بخاری